السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین اللہم آمین۔ آج الحمدللہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے ہم تسمیہ کی اہمیت اور فضیلت پر بات کریں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اس کو ہماری زندگیوں کا حصہ بنا دے اور ہم اس پر عمل کرنے والا بنا دے، جو بھی ہم سمجھیں سمجھائیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تسمیہ کہتے ہیں، اور احادیث مبارکہ سے یہ ثابت ہے کہ تسمیہ تمام کاموں پر اللہ رب العزت کی مہر ہے، یعنی جو کام بھی تسمیہ پڑھ کر شروع کیا جاتا ہے اس کام میں شروع سے لے کر آخر تک اللہ رب العزت برکت پیدا کر دیتا ہے، اس میں شروع سے آخر تک برکت ہو جاتی ہے۔ علامہ سید اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ رب العزت کے 3000 نام ہیں۔ عام طور پر ہم اس سب یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے 99 نام ہیں، لیکن علامہ سید اسماعیل حقی فرماتے ہیں اللہ رب العزت کے 3000 نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 1000 نام فرشتوں کو سکھائے، 1000 نام انبیاء علیہ السلام کو بتائے، 300 نام توریت میں ہیں، 300 زبور میں ہیں اور 300 انجیل میں ہیں، اور 99 نام اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں نازل فرمائی ہے، اور ایک نام اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس محفوظ رکھا ہوا ہے جسے اسم اعظم بھی کہتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے ان سارے ناموں کے معنیوں کو، یعنی 3000 ناموں کے جو معنی ہیں وہ اللہ رب العزت نے تسمیہ کے 3 الفاظ اللہ، رحمان اور رحیم کے اندر سمو دیے ہیں۔ یعنی سامعین، 3000 ناموں کے نام معنی جو ہے وہ اللہ رب العزت نے تسمیہ کے 3 الفاظ اللہ، رحمان اور رحیم کے اندر سمو دیے ہیں۔ تو جو بھی شخص تسمیہ پڑھتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، تو وہ اللہ رب العزت کو 3000 ناموں سے یاد کرتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں کہ جب ہم ایک دفعہ تسمیہ پڑھتے ہیں تو ہم اللہ رب العزت کو اس کے 3000 ناموں کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ تو اس کی اہمیت کا اندازہ ہمیں اس بات سے ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وضو کرنے سے پہلے تسمیہ نہیں پڑھتا اس کے صرف اعضاء کے گناہ دھلیں گے، اور جو شخص تسمیہ پڑھ کے وضو کرے گا تو اس کے پورے جسم کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تسمیہ کی اہمیت کا اندازہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ ایک حدیث کے مفہوم سے ہم واضح ہوتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو گھر کے دروازے بند کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو، یعنی تسمیہ پڑھ لیا کرو، گھر کے دروازے بند کرتے ہوئے تسمیہ پڑھ لیا کرو، کہ جس دروازے کو بند کرتے ہوئے تسمیہ پڑھی جائے شیطان اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں جس سے ہمیں تسمیہ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور کھانا آیا، ہم سب نے مل کر کھانا کھایا۔ جب ہم نے کھانا شروع کیا تو کھانا زیادہ لگ رہا تھا مگر آخر میں کم پڑ گیا، تو ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ہم نے کھانا شروع کیا تھا تو سب نے اللہ کا نام لیا تھا، یعنی تسمیہ پڑھ لی تھی، لیکن ہمارے درمیان کسی ایک شخص نے تسمیہ نہیں پڑھی، لہٰذا شیطان ہمارے کھانے میں شریک ہو گیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا ہے کہ جب اجتماعی طور پر بھی ہم کھانا کھاتے ہیں یا کوئی کام کرتے ہیں تو اس وقت بھی ہم سب کو چاہیے کہ تسمیہ پڑھیں، اور
اس کے طریقہ کار یہ ہے کہ جب ہم اجتماعی طور پر کوئی کام شروع کر رہے ہوتے ہیں، نیکی کا کام، اچھا کام شروع کر رہے ہوتے ہیں، یا کھانا کھا رہے ہیں، تو ایک شخص زور سے پڑھ لے تاکہ جس کو یاد بھی نہیں ہے، یا جو باتوں میں لگا ہوا ہے، یا جو بھول گیا ہے کسی بھی ریزن، کسی بھی وجہ سے، تو اس کو بھی یاد آ جائے اور وہ بھی تسمیہ پڑھ لے۔ تو اس طرح شیطان ہمارے کھانے میں اور ہمارے کام میں داخل نہیں ہوتا، اور اس کام میں شروع سے لے کر آخر تک اللہ رب العزت کی طرف سے برکت ہی برکت ہوتی ہے۔ جب ہم کھانا کھاتے ہیں اور اس کے لیے دسترخوان لگاتے ہیں تو شیطان بھی ہمارے کھانے میں شریک ہونے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ آؤ ہمارے کھانے کا انتظام ہو گیا ہے۔ اور لیکن جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے ہیں، سب جو جس کو بھی دسترخوان پر بیٹھنا ہے اور سب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے ہیں، تو وہ مایوس ہو جاتا ہے اور اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ آج ہمارے یہاں کھانے کا انتظام نہیں ہے۔ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ہم پڑھ لیتے ہیں تو شیطان ہمارے کھانے میں شامل نہیں ہو سکتا، اس کو شکست ہو جاتی ہے۔ تو وہ اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ آج ہمارے کھانے کا انتظام نہیں ہے، لہٰذا وہ سب مل کر کسی دوسرے گھر میں اپنے کھانے کی تلاش کے لیے نکل جاتے ہیں، یا کسی دوسرے گھر میں کھانے کی تلاش میں چلے جاتے ہیں، دوسری طرف کھانے کی تلاش کرتے ہیں، اپنے رزق کو تلاش کرتے ہیں۔ تسمیہ کی فضیلت اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہمیں اس واقعے سے بھی ہوتا ہے کہ روم کے بادشاہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں خط لکھا کہ میرے سر میں ہمیشہ درد رہتا ہے اور بہت علاج کروایا، کسی طرح بھی سر کا درد ٹھیک نہیں ہوتا، آپ ہی کوئی دوا میرے لیے بھیجیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے ایک ٹوپی بھیجی اور ساتھ میں یہ فرمایا کہ اسے پہن لو۔ چنانچہ جب بادشاہ وہ ٹوپی پہنتا تو اس کے سر کا درد ٹھیک ہو جاتا، اور جب اتارتا تو درد پھر شروع ہو جاتا۔ تو بادشاہ کو بہت حیرت ہوئی کہ آخر اس ٹوپی میں کیا ہے جس کو پہننے سے میرے سر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اس نے ٹوپی کے اندر غور سے دیکھا، یا بہت سی جگہوں پر آتا ہے کہ اس کو کھول کے دیکھا، بہت سی جگہوں پر آتا ہے کہ اس ٹوپی کو غور سے دیکھا اندر سے، تو اس میں تسمیہ لکھی ہوئی تھی۔ تو تسمیہ کی اہمیت سے، تسمیہ کی برکت سے اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کے سر کا درد ٹھیک کر دیتا تھا، کہ ہم نے جیسے شروع میں کہا کہ جب ہم تسمیہ پڑھتے ہیں تو ہم اللہ رب العزت کو اس کے 3000 ناموں کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ تو اللہ نے تسمیہ کے اندر 3000 ناموں کے معنی کو رکھ دیا ہے، تو انہی کی برکت سے، ان ناموں کی برکت سے ہم اللہ رب العزت ہر اس کام میں شروع سے لے کر آخر تک برکت ڈال دیتا ہے، جس کام میں شروع سے، جس کام کو شروع کرتے ہوئے تسمیہ پڑھی جائے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم کوئی بھی کام کریں تو تسمیہ پڑھ کر شروع کریں، تاکہ ہم شروع سے لے کر آخر تک ہمارے کاموں میں برکت ہو، ہمیں دنیا اور آخرت میں بھی کامیابی ہو۔ اور اللہ رب العزت نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے رحمت بنا کر دنیا میں بھیجا۔ انہوں نے ہمیں زندگی گزارنے کے تمام آداب اور اطوار سکھائے۔ اگر ہم ان پر پابندی کے ساتھ عمل کریں، اگر ہم ان آداب کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، تو ہم شیطان کے شر سے محفوظ رہ سکتے ہیں، دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، اور اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت ہمیں زندگی کے ہر لمحے میں شیطان کی چالوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔